السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے رمضان المبارک کیسے گزارا جائے۔ ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور عنایات بسائے آتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان خالص توحید، ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس ماہ سے خیر کثیر حاصل کر سکتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی پیش بہ عنایات کو سمیٹا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رمضان کے بارے میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، یہ اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّہْرَ فَلْیَصُمْ۔ جو اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ روزہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ، صحت مند اور مقیم شخص پر فرض ہے۔ روزے کی اہمیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، انسان کو ہر عمل کا مقرر کردہ ثواب ملے گا لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہر عمل کا مقرر کردہ ثواب ملے گا لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں قیام اور تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا قیام کیا اور ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ قیام سے فارغ ہو جائے تو اسے رات بھر کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی یہ سخاوت اس وقت اور بڑھ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ سے ملتے اور وہ آپ سے رمضان کی ہر رات ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تو جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ بھلائی پہنچانے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، جو شخص پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور اسے اس طرح پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے چھوٹے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ بھر کر پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمرے کی شہادت۔ رمضان المبارک میں عمرے کی شہادت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔
لیلۃ القدر کی تلاش، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کس نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے اور اسے انہی تمام راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے، لیکن بعض لوگ اسے صرف 27ویں رات کے ساتھ خاص کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لیلۃ القدر 21ویں رات کو بھی آئی تھی اور اسی طرح 27ویں رات کو بھی۔ لہٰذا ان تمام طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں محنت کرنی چاہیے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، ان راتوں میں خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب عبادت میں محنت کرتے۔ اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف ایسی عبادت ہے جس میں بندہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، حتیٰ کہ آپ کو اللہ نے وفات دی تو پھر آپ کی بیویاں اعتکاف کرتیں۔ نبی کریم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آئندہ سال آپ نے 20 راتیں اعتکاف کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتیں بلکہ گھر میں بیٹھیں گی، تو عرض ہے کہ ان کی یہ بات درست نہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے برعکس ثابت ہے۔ ایک تو اعتکاف کہتے ہی کسی شخص کی خاص صفت کے ساتھ مسجد میں رکے رہنے کو ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں کہ مسجد میں رکے رہنے کو۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اعتکاف کا مسجد میں ہی ہونا ثابت ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ احادیث میں بھی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ صدقہ فطر۔ رمضان المبارک کے آخر میں تمام مسلمانوں پر صدقہ فطر دینا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب مسلمانوں کا صدقہ فطر دینا، جو کہ کھجور یا جو کا ایک سا فرض کیا، حکم دیا کہ اسے لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرو۔ صدقہ فطر کی ادائیگی نماز عید سے پہلے ضروری ہے۔ صحابہ اکرام عید الفطر سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کے فرض ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے روزے دار کو روزے کی حالت میں ہونے والی لغو، بیہودہ باتیں
باتوں کے گناہ سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے فرض کیا ہے۔ یعنی کہ رمضان روزے کی حالت میں چھوٹی موٹی اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ صدقہ فطر۔ رمضان المبارک سے محرومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر وہ بخشش سے محروم رہا۔ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث ہے، بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، بعض قیام اللیل کرنے والوں کو بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم نیکیوں کے اس موسم بہار میں کتاب و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے حتی المکان جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن مجید، اذکار، دعائیں، نوافل کے ذریعے سے خوب اجر ثواب کمائیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، اور اس ماہ رحمت میں ہم اعمال صالحہ پر اس طرح کاربند ہو جائیں کہ یہ سلسلہ صرف رمضان نہیں بلکہ پورا سال جاری رہے۔ افطاری کی دعا، ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ چند دعائیں نوٹ کر لیں کہ سحری کے وقت بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتَ مِن شَہْرِ رمضان، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن و حدیث میں، بلکہ یہ من گھڑت اور خود ساختہ دعا ہے، اس دعا کو نہ پڑھا جائے۔ یہ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں تو آج سے پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ دعا من گھڑت اور خود ساختہ ہے۔ دوسری دعا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی درست نہیں، صرف ذہب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاء اللہ پڑھنا چاہیے۔ سحری تاخیر سے کرنا اور غروب آفتاب کے بعد افطاری جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔